کہ اللہ کا منادی آزاد دیتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے بڑا اللہ۔ کام چھوڑ دو، میٹنگ ہو رہی ہے چھوڑ دو، پڑھا رہے ہیں چھوڑ دو، دکان میں بیٹھے ہیں چھوڑ دو، کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں چھوڑ دو، کھانا نہ کھائیں اس وقت ہر چیز چھوڑ کر۔ اللہ جب بڑا ہے تو پھر باقی چیزوں کو ہم کیوں بڑا سمجھتے ہیں؟ پھر حی علی الصلاح وہ کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، لیکن آپ لوگ بات جو پھر رہے ہوتے ہیں، پھرنا علامت ہے اس بات کی کہ در حقیقت ان کے روح عقل ہے اس سے کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں، کان ہیں اس سے سنتے نہیں۔ آپ ماشاءاللہ قبروں میں درس پڑھتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے، آپ درس پڑھتے ہیں، کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، جاتے ہیں، استاد معظم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے درس پڑھا ہے۔ درس سے جس وقت نکلے ہیں، آخری درس آپ کا ختم ہوا، نماز میں آنا تھا، سب کمرے کھلے ہوئے ہیں، کسی کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے ایک بند ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ پوری کلاس میں سے ایک ایسا سمجھدار ہوتا جو دروازوں کو بند کر دے، تو اچھا لگتا ہے کہ دروازے بند ہو، تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ پھر جائیں دروازہ کھول لیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ اس وقت جو بادشاہ ہے اس کا برطانیہ کا، انگلینڈ کا بادشاہ ہے، یہ اس وقت جوان سا ہوتا تھا، یہ والد کے کمرے سے نکلا اور کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا، تو والد نے اس وقت ایک آدمی کو کہا اس کو بلاؤ، اس نے کہا میں دروازہ بند کر دیا، کہا نہیں اس کو بلاؤ۔ جب آیا ہے تو کہا بیٹا دروازہ بند کر کے پھر جاؤ۔ اس کو ذہن میں آ گیا کہ ہم نے آج وہ بادشاہ ہے، تو اگر آپ بھی دروازے بند کر دیں تو آپ بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہ سے بھی بڑے آیت اللہ العظمیٰ بن جائیں گے، مجتہد بن جائیں گے، محنت۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں آدمی منظم ہو تو آدمی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ تنظیم چھوٹے کاموں سے شروع ہوتی ہے۔ اب اگر آپ لوگ جو یہاں پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے، روح عقل سے کام لیتے ہیں باقاعدہ، میں بھی لیتا ہوں روح اور عقل سے، آنکھوں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں، میں کانوں سے سن کر میں باقاعدہ ان کو میں خود لکھ لیتا ہوں، جو اچھی چیز سنوں میں لکھ لیتا ہوں میں۔ اگر آپ لکھ لیں میرے پاس دیکھیں تو وہ اتنے انبار لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ جب میں نہیں ہوگا پھر لوگ ان انباروں کو دیکھیں گے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، علمی چیزیں کون سی لکھی ہوئی ہے، قومی چیزیں کون سی لکھی ہوئی ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں میرے پاس جو ہے۔ اگر ان سے کام لیتا ہے تو ٹھیک، نہیں لیتا میں نہیں کہہ رہا، میں کسی کی توہین نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ان تینوں سے کام نہیں لیتے وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ اب جانور کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پانی بھی پیتا ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، تمام چیزیں جو انسان میں ہیں وہ جانور میں ہیں، لیکن بول بھی نہیں سکتا، عقل بھی اس کی نہیں ہے، روح بھی نہیں ہے۔ تو ہم اگر عقل سے کام نہیں لیتے، آنکھوں سے ہم نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، کانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسے وہ نہیں اٹھاتا، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ ایسی صورت میں جانوروں کی طرح ہے۔ بلکہ اللہ کہتا ہے جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں کا اپنا کام جو ہے وہ تو کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بیل ہل چلاتے تھے، اور آج کل بھی گائیں باقاعدہ دودھ دیتی ہے، بھینسیں دودھ دیتی ہیں، بکریاں دودھ دیتی ہیں، ان کا چمڑا مفید ہے، ان کے جو ہے وہ دوسرے دمبے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی اون مفید ہے، کتنے فائدے، وہ تو اپنا فائدہ دے رہے ہیں۔ اب اگر انسان اپنا کام نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے تو ان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ در حقیقت غفلت میں ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ عقل سے کام لے رہے ہوں، غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔